بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے اور آپ جیسا شخص شریف و نفس اور آپ جیسا خاموش کوئی انسان نہیں تھا۔ یعنی آپ تجارت بھی کرتے تھے، آپ کے اخلاق حسنہ سے لوگ متاثر بھی ہوتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش رہتے تھے، زیادہ تر اپنے کام کی بات میں خاموش، اور پورے عرب والے آپ کو شریف و نفس اور بہت ہی اچھے اخلاق والا جانتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کا جذبہ کتنا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت آپ کا جذبہ کتنا تھا۔ آپ نے تو قبول کر لیا، کافروں کی مخالفت منہ لے لی، لیکن پہلے دن ہی آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور الاصابہ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پہلے دن حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام میں داخل کیا، اور دوسرے دن جن لوگوں کو آپ نے داخل کیا وہ لوگ یہ تھے: حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ارقم بن ابی ارقم اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی تاجر ایسا ہونا چاہیے جو تجارت بھی کرے اور ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کرے۔ صحابہ اکرام کا طور طریقہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام کام کر رہے ہیں تو ساتھ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان تک اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہی کاروبار کیا، وہی عمل کیے، نہیں، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے۔ پوری دنیا میں اکثر ممالک کے اندر صحابہ کرام کے مزار اسی وجہ سے ہیں کہ وہ تبلیغ کرتے گئے، کوئی جہاد کرتا گیا، کہیں شہید ہو گیا، اس کا وہی مزار بن گیا، کوئی تجارت کرنے کے لیے گیا تو وہیں فوت ہو گیا، اس کا وہی مزار بن گیا۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی دنیا کا کام کریں، جب بھی کوئی اسی کام کے لیے کہیں جائیں، اس کو وہاں جا کر اسلام کی دعوت ضرور دیں، اور سب سے پہلے اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ جب انسان کا اپنا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس اخلاق کے ذریعے ہی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کوئی چیز بیچتا ہے، وہ بیچنے کے ساتھ لوگوں کو بتائے کہ جناب اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اس کی یہ بھی تبلیغ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر عیب بتانے کے بغیر چیز کو فروخت کرنا حرام ہے۔ لہٰذا آج ہمیں یہ معاملہ سوچنا چاہیے اپنے خرید و فروخت میں بھی کہ ہم جو چیز بیچ رہے ہیں اگر اس کے اندر عیب ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں لازمی طور پر۔ ہمیں صحابہ اکرام اور علماء اکرام اور بزرگوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، اسی طرح کاروبار کرنا چاہیے، اسی طرح دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔